کی سیاست کی سوا کیا گئی ہے؟ یاد ہے سب کو نبی، آل نبی یاد نہیں، یاد ہے سب کو نبی، آل نبی یاد نہیں۔ اب میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا یاور عباس زین صاحب سے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور محمد وآل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل نعرہ دیگر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ التماس سورہ فاتحہ ہے سید صغیر مہدی نقوی ابن سید وسیع احمد نقوی، سیدہ ریاض بانو رضوی بنت سید صغیر حسین رضوی، سید نگت رضوی، سید بنت سید شبیر حسین رضوی، آیت اللہ سید علی خامنائی، مولانا عمران رضا، سید اختر جاوید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ درود پڑھ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ، وسیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ درود پڑھ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ شب قدر بھی ہے اور شب ضربت بھی ہے۔ قرآن مجید کا جو تعارف کرایا گیا وہ ماہ رمضان کا جو تعارف کرایا گیا وہ قرآن کے ذریعے کرایا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہاں پر ہے مہینے کا ذکر، اور سورہ انا انزلنا میں ایک رات کا ذکر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کر دیا۔ یہاں پر ہے ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کی کون سی رات؟ شب قدر۔ ماہ رمضان کی شب قدر میں جو ہے خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا قرآن جو ہے شب قدر میں نازل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ توجہ کیجیے گا، قرآن مجید کا جو نزول ہے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا درس میں، وہ دو طرح کا ہے۔ ایک ہے نزول دفعی، یعنی ایک کی دفعہ سارا قرآن جو ہے نازل ہو گیا، اور ایک ہے نزول تدریجی، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا، مدینے میں بھی نازل ہوا، مکہ میں بھی نازل ہوا، لیکن یہ قرآن کا جو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا شب قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور وہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا حساب کریں تو کتنے سال بنیں گے؟ جی 63 85 ہاں 83 بنے گے۔ درود پڑھ محمد۔ تو دو نزول دو طریقے سے ہوا ہے، ایک ہے دفعی نزول، ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا، اور ایک ہے تدریجی نزول، بتدریج نازل ہوا۔ قلب پیغمبر پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا کر کے جو نازل ہوتا رہا۔ درود پڑھ محمد والا۔ محمد وآل محمد۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔
یعنی 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کے سبحان اللہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ دیکھیں یہ وہ رات ہے کہ جس میں خداوند عالم آپ کی تقدیر کو لکھتا ہے۔ کیا بات لوگ کہتے ہیں جو ہوگا تقدیر میں ہے وہی ہوگا، دعا کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، دعا کیا کر لے گی؟ نہیں، دعا جو ہے تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ ایک نہ کہیں کہ تقدیر کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں۔ مجبور ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، اور آپ کس کے پابند ہیں؟ اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ بے شک واہ واہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، کیا کہنے، وہ تقدیر کی پرواہ نہ کرے، وہ خود تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان تقدیر جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک شب قدر جو ہے قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا کہنے، کیا تبدیلی چاہ رہے ہیں؟ خود کر لے، آپ خود تبدیلی کریں، خود لکھیں اپنے، اللہ سبحان اللہ، خود جو چاہیں گے۔ آپ کہیں جو ہونا ہے، اگر ایسا ہوتا تو خداوند عالم دعا کا حکم نہ دیتا۔ دعا کا حکم یہ بتا رہا ہے کہ دعا کرے گا تو بدل بھی سکتا ہے، بدل بے بھی شک۔ سکتی ہے تقدیر۔ اور دعا کا حکم بھی کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ادعونی استجب لکم، دعا کرو، یہ حکم ہے اس کا، استجب لکم، میں پوری کروں گا تمہاری دعا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان تمہارا کام دعا کو کرنا ہے، دعا کرنا ہے، ہمارا کام دعا کرنا ہے، اور مایوس نہ ہو رحمت خدا سے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کھلے گا۔ کیا کہنے، ہاں 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 رحمت خدا سے انسان مایوس نہ ہو، دعا سے مایوس نہ ہو۔ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ یار ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مومن کے پاس کیا ہے دعا کے سوا؟ کیا کہنے، لیکن خداوند عالم کی حکمت ہے، اور دعا کا حکم کیوں دیا خداوند عالم نے؟ یہ دعا کا جو حکم دیا ہے یہ کس لیے دیا ہے؟ دیکھیں خداوند عالم نے، یہ تو دنیا جو ہے اسباب کی دنیا ہے، نہیں ہے؟ بالکل، آپ اگر بیمار ہوں گے تو کیا دعا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہوگی دعا کریں گے، مصلی پہ بیٹھیں گے یا جاب کریں گے، ملازمت کریں گے، کوشش کریں گے کہ اسباب کی ہے، اسباب کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے خداوند عالم نے اسی طریقے سے پیدا کی۔ سبحان اللہ، لیکن یہ دعا جو ہے اس چیز سے روکتی نہیں ہے آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دعا کی ہے تو اب آپ جاب پہ نہیں جانا چھوڑ دیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیں، نہیں، سبب پہ بھروسہ نہ کرے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، ایک ہوتے ہیں اسباب، اسباب پر بھروسہ نہ کرے، مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ ہوتے ہیں اپنے اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، جب تک جیب میں پیسہ ہوتا ہے اس پیسے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو جائے، خدا نہ کرے، اللہ سب کے بچوں کی حفاظت کرے، بچہ بیمار ہو جائے تو لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہماری جیب میں پیسہ ہے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعلقات ہیں ہمارے، ہم ہر جگہ جا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا نہ کرے کہ ڈاکٹر کہہ دے اب کوئی علاج نہیں ہے، پھر انسان جو ہے خدا سے جڑ جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو بچا لے، تو بچا لے، نہیں، وہ ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو دوا اثر کرے گی۔ بے شک بے شک کوئی شک ڈاکٹر کے پاس جانا آپ کا کام ہے، لیکن اس میں اثر ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ وہ خدا کا کام ہے۔ خدا چاہے گا تو آپ کو دوا سے شفا ملے گی۔ کتنے دوا کھا رہے ہیں لوگ، شفا اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں تو یہ ہے کہ آپ چلے جائیں، آپ اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیں بس۔ لیکن رحمت خدا سے انسان جو ہے وہ مایوس نہ ہو، بار بار دعا کرے، دعا کرتا رہے۔ تو شب قدر جو ہے دعا کی رات ہے، یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعا کرے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہزار مہینے، ہزار ماہ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تمام امر جو ہے، لفظ امر جو ہے لکھا ایک ہی طریقے سے جاتا ہے، لیکن معنی جو ہے دونوں کے الگ الگ ہوتے ہیں۔
एक होता है आम्र, अलिफ मीम रे, यहाँ पर भी इसी उससे लिखा है कुरान में। आम्र, आम्र की जो जमा है एक दफ़ा क्या आती है? उमूर। आम्र की जमा है उमूर, और एक जमा है अवामिर। जैसे अमर मारूफ नहीं अनिल मुनकर, इसकी जो जमा आएगी अवामिर, अवामिर आएगी, अवामिर व नवाही। तवज्जो फरमाए। लेकिन उमूर जो है उसका मतलब अम्र, जिसकी जमा उमूर आती है, अम्र जो है उसका मतलब होता है काम। बिल्कुल सही। जैसे कहते हैं उमूर खारजा की वजारत, यानी खारजा कामों की वजारत, दाखिला कामों की वजारत। यहाँ जो है हुक्म के माना में इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ जो है कामों के माना में इस्तेमाल, काम के माना में इस्तेमाल हुआ। तमाम उमूर, तमाम काम, आपके काम को बनाना है। आज की काम, रात की तमाम उमूर यानी आपके मसाइल, आपके काम। फरिश्ते जो हैं लेकर नाजिल हो रहे हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, और रातें भी 3 हैं, 19वीं शब भी है, 21वीं भी है, 23वीं भी है। किसी ने कहा तलाश करना है आपको, ऐसा नहीं कि कोई एक रात है, नहीं, अहमियत है। 23वीं शब की अहमियत है अपनी जगह पर, लेकिन 3 रातें हैं। 3 रातें। किसी ने कहा मौला बता दें कि भाई कौन सी रात है? नहीं, 3 रातों में इबादत करे आदमी, खास तौर पर 23वीं रात को जो है जाग के गुजारे। और किसी ने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से पूछा, ये रातें जो हैं वो 3 हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि शब कद्र कौन सी है। क्या आपको भी नहीं पता शब कद्र कौन सी है? आप बताएं शब कद्र कौन सी है? आप फरमाते हमें कैसे पता नहीं होगा, हमारे गिरद तो तवाफ करते हैं फरिश्ते आके। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फरिश्ते आते कहाँ हैं? हमारे घर। ये तो हमारे ही तो घर आते ही फरिश्ते। हमें कैसे नहीं पता चलेगा कि शब कद्र कौन सी है? आपके लिए 3 रातें हैं, लेकिन शब कद्र बता रही है कि एक ही रात है। ये रात है। और एक बात और भी मैंने गुज़िश्ता बरस कही थी, लेकिन हो सकता है मुतवज्जो भी ना हुआ हो कोई। दुरूद पढ़े मामला। हम जिस ज़मीन के हिस्से पे हैं, यहाँ पर 12 घंटे जो दिन है, 12 घंटे की जो रात है, 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से कुछ हिस्सा जो है रात का है, कुछ हिस्सा जो है वो दिन का है। हालांकि अगर आप शब कद्र, शब तो एक होनी चाहिए ना। शब कद्र सऊदीया में 1 दिन पहले हो गया, कराची में, पाकिस्तान में 1 दिन बाद हो गया, तो शब कद्र उस हिसाब से है या इस हिसाब से है? पहले तो 3 थी, अब ये कितनी हो गई? भाई वहाँ के हिसाब से शब कद्र है, यहाँ के हिसाब से शब कद्र है। अच्छी हो गई। वो ज़्यादा बड़ा अच्छा शहर है भाई, मुल्क वो है, वहाँ के हिसाब से शायद हो कि भाई 1 दिन पहले मना लो, अच्छा है, सऊदीया के साथ भी रहोगे और शब कद्र भी होगी। नहीं, वो भी 1 दिन पहले। इसी तरीक़े से आप जब ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ पर भी जब आप कुनूत पढ़ते हैं, तो वहाँ कहते हैं आज का दिन, अल-यौम, आज अल-यौम, इस दिन को तूने मोमिनीन के लिए ईद का दिन करार दिया है। जालतहु लिल मुस्लिमीन ईदा, अल-यौम, यही दिन, आज का दिन। कौन सा दिन? सऊदीया वाला दिन या पाकिस्तान वाला दिन? क्या बात है, यही दिन, इसी दिन को तूने यौम ईद करार दिया है मोमिनीन के लिए। तो दिन भी एक होना चाहिए, रात भी एक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दिन भी 2 हैं, रातें भी 2 हैं। क्या बात। कहीं हो चुकी है, कहीं होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बीच में गैप हो जाए। पता चला कि रात जो है जारी है। पहले जो है वो सऊदीया में आती है और वही रात बाद में आपके पास आ जाती है। सुभान यानी एक सफर कर रही है, रात जो है अपना सफर कर रही है। 24 घंटे का सफर है जो आपको 12 घंटे में नजर आ रहा है। 24 घंटे का कुर्रे जमीन को अगर आप देखें तो वहाँ पर 24 घंटे रात है, 24 घंटे दिन है। सुभान अल्लाह। तो वहाँ 24 घंटे रात है, वहाँ 24 घंटे दिन है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ دن بھی ایک ہی ہے، رات بھی ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ کا تو کہہ دیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ درود پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک چیز ہوتی ہے زبان حال، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، نہیں آتا۔ آواز من سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کہہ بھی دیں وہ تو کوئی اس سے فرق تھوڑی پڑ رہا ہے، سمجھ میں آنا چاہیے۔ اصل بات یہ کرۂ زمین پر جو ہے 24 گھنٹے دن ہے، وہ جب چاند نکلتا ہے، آیت اللہ خوئی کا فتویٰ تھا، آیت اللہ خوئی کا فتویٰ تھا کہ جہاں دنیا میں جہاں بھی چاند ہو جائے عید مناؤ، یہ نہ دیکھو کہ تمہارے علاقے میں ہوا یا نہیں ہوا، اچھا جہاں بھی ہو جائے عید منا لو۔ عید بنا لو۔ اچھا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چاند ایک ہی مرتبہ نکلتا ہے، اچھا، نظر الگ الگ آتا ہے، ہاں، واہ 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 واہ، نظر جو ہے مختلف اوقات میں مختلف جگہ پہ نظر آتا ہے۔ اچھا، میں جب نماز کے لیے جاتا ہوں نکلتا ہوں ایک ہی مرتبہ ہوں، گلی والے پہلے دیکھتے ہیں، مسجد والے بعد میں دیکھتے ہیں، واہ 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 واہ، 2 مرتبہ نکلا کیا ہوں، بات ایک مرتبہ نکلا ہوں، واہ واہ واہ، نکلا۔ کبھی سعودیہ والے دیکھتے ہیں، کبھی پاکستان والے دیکھتے ہیں، کبھی وہاں رات ہوتی ہے، کبھی یہاں رات ہوتی ہے، کبھی وہاں دن ہوتا ہے، کبھی یہاں پہ دن ہوتا ہے، ایک ہی دن ہے، ایک ہی دن ہے، 24 گھنٹے کا دن ہے، 24 گھنٹے کی رات ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو نمازی قضا نہ ہو، ہاں، بھائی فجر کی نماز قضا کیوں ہوگی؟ کہیں نہ کہیں تو ہو رہی ہے نا صبح۔ ہاں، واہ واہ واہ، ہو رہی ہے۔ روزہ بھی ختم نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن امام فرماتے ہیں کہ نہیں، جہاں رہ رہے ہو تمہارا حساب کتاب اس حساب سے ہے۔ آپ سے ہے، ایسا نہیں ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہم تو کرۂ زمین کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی دن ہے، ایک ہی رات ہے۔ درود پڑھے محمد والے۔ محمد وآل محمد۔ تو شب قدر جو ہے کیا ہے؟ وہ رات کے جس میں اونٹ لے کر جو ہیں وہ فرشتے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، امام کے پاس آ رہے ہیں۔ یاد کے درود پڑھے محمد والے۔ تو دعا کی رات ہے، دعا کریں۔ تقدیر جو ہے کسی کو پابند نہیں کرتی، کسی کو مجبور نہیں کرتی، مجبور ہے انسان، انسان مجبور نہیں ہے۔ مجبور اگر ہوتا تو خداوند عالم کوئی حکم نہ دیتا۔ آپ صاحب ارادہ اور اختیار ہیں، یاد کے اختیار بھی ہے آپ کا یاد بھی ہے، اور ارادہ بھی آپ کا ہے، آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کے پاس ارادہ ہے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ سبحان اللہ، کسی نے مولا امیر المومنین سے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، واہ واہ واہ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، کہا دوسری بھی اٹھاؤ، کہا نہیں دوسری نہیں اٹھا سکتا، آپ کی ٹانگ ہے، 2 ٹانگیں تو آپ کی ہیں، ہاں، ایک اٹھا سکتا ہے، ایک نہیں اٹھا سکتا۔ یاد کے پتہ چلتا مجبور بھی ہے، مختار بھی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، اگر مختار نہ ہوتا، اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار نہ ہوتا، آپ کہتے بھائی ہم تو مجبور ہیں۔ ہاں، ہاں مجبوری ہے تو خدا بھی مان لے گا مجبور ہے، بیمار ہے آدمی تو اس سے کیوں کہے گا اللہ کے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا تم نے؟ مجبور ہے آدمی۔ ہاں نماز ایسی عبادت ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہاں نہیں ہے، ہاں نہیں، نماز جو ہے معاف نہیں ہے، ہے معاف نہیں، نہیں، نماز معاف نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ اس کا بھی حساب کتاب ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہاں پر سخت ہے، نماز اگر آپ کی قضا ہو گئی اور آپ نے قضا پڑھ دی تو نماز کا حساب کتاب ختم ہو گیا، لیکن اگر روزہ نہیں رکھا آپ نے جان بوجھ کے، ایک آدمی جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھ رہا، بعد میں پڑھ لے، قضا پڑھ لے، ہو جائے گی نماز اس کی، لیکن ایک آدمی جان بوجھ کے روزے کو چھوڑے، ایسا نہیں کہ بس میں روزہ رکھ لوں گا، ایک روزہ رکھوں گا جان چھوٹ جائے گی، میں نے جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا، ایسا ہے جیسے روزہ رکھ کے اس نے توڑ دیا۔
اس کی ذمہ داری تو روزہ رکھے، لیکن اس نے جان بوجھ کے نہیں مجھے تو جلوس میں جانا ہے، میں روزہ نہیں رکھوں. ارے تمہیں کس نے اختیار دیا روزہ نہیں رکھوں گا؟ روزہ رکھنا ہے، نماز کے طریقے سے نہیں ہے. درود پڑھ محمد. اور یہ روزہ جو ہے بڑی چیز ہے. روزے میں ولایت چھپی بھی ہے، واہ واہ نہیں چھپی بھی. روزے کے اندر جو ہے ولایت جو ہے وہ چھپی بھی ہے، اور اگر نظر نہیں آ رہی تو بھی نظر آ جائے گی آپ کو. واہ واہ. روزے میں جو ہے ولایت جو ہے اللہ نے چھپا دی ہے. جب انسان امتحان دیتا ہے، پہلے میں نے پڑھا ہے، جب انسان امتحان دیتا ہے، مثلا 10 سوال ہیں، 10 سوال آپ کو حل کرنے ہیں، 8 سوال حل کیے تو 8 کے نمبر تو ملیں گے. بھائی 2 سوال حل نہیں کیے آپ، 2 سوال کے نمبر کم ہو جائے. 8 کے تو ملنے چاہیے، 8 تو حل کیے ہیں آپ نے، 10 سوال حل کرنے تھے. تو جتنا حل کیا ہے آپ، اس کا تو حساب کتاب ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ روزہ رکھیں اور 2 منٹ پہلے جان بوجھ کے افطار کریں، مجھے کر کے دکھائیے گا ابھی. جان ارے آپ میں تو صاحب اختیار ہوں، آپ نے دکھایا تھا اختیار کرو، اختیار اپنے اختیار کو استعمال کر کے دکھاؤ. 2 منٹ پہلے جان بوجھ کے افطار کر کے دکھائیں. یا اللہ پورا دن روزے سے رہا ہوں، اس کا حساب کتاب تو ہو کوئی حساب نہیں ہے. ایسا ہے جیسے روزہ رکھا ہی نہیں ہے تم نے. ضائع کر دیا. اگر 2 منٹ کیا آپ نے روزہ نہیں رکھا، ایسا ہے جیسے روزہ رکھا ہی نہیں. اور یہی غدیر میں کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو. اگر یہ نہیں پہنچایا کچھ نہیں پہنچایا. کیا کہنے، کیا کہنے، حکم دے رہا پروردگار، حکم دے رہا. نہیں، یہ ساری رسالت جو ہے اس امامت پہ رکی ہوئی ہے. اعلان امامت. اگر یہ اعلان ولایت نہ ہو کیا کہنے، کیا کہنے. تو ایسا ہے جیسے کچھ نہیں پہنچایا. نہیں پہنچایا. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے سمجھ میں کے لیے تو آسان ہے. تو روزے کو جس طریقے سے آپ 2 منٹ پہلے افطار کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے. کوئی آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، کلیم نہیں کر سکتے کہ بھائی مجھے ثواب چاہیے، میں نے صبح سے شام تک بھوک و پیاس کو برداشت کیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا آپ نے. نہیں کیا، ضائع کر دیا. یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دو. پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر نہیں پہنچایا کوئی رسالت انجام نہیں سب دی. ضائع کر دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ امامت جو ہے وہ ذمہ دار ہے، رسالت کو بچانے والی ہے، دین کو بچانے والی. دین کو بچانے والی. امامت کے ذریعے جو ہے دین کی حفاظت ہوگی. اللہ سبحان. اگر یہ امامت کے ذریعے دین کی حفاظت نہ ہو، کیا کہنے. درود پڑھو محمد. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ درود پڑھو. تو یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دو. پہنچانا جو ہے نا تبلیغ، اس کا کام ہے. بلغ کا مطلب ہے تبلیغ، پہنچا دو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں شاید کہ پہلی مرتبہ پہنچایا ہوگا رسول خدا نے. یہ پہلی مرتبہ تھی؟ نہیں، پہلی مرتبہ اس وقت تھی جب صحابہ کا وجود بھی نہیں تھا. تھا کوئی جو وجود؟ دعوت ذوالشیرہ میں کوئی صحابی مجھے دکھائیں. کون سا صحابی ہے وہاں پہ؟ صحابی کا نام وہاں پہ دکھا دیں. یہ صحابی بیچارے وہاں موجود تھے. قرآن رسول خدا نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. نہیں، قرآن اور اہل بیت. پتہ چلا جب تک قرآن ہے جب تک اہل بیت بھی ہوں گے. مجھے بتائیں صحابی ہے کوئی آج؟ صحابی کوئی زندہ ہے؟ کب تک زندہ رہے ہوں گے صحابی؟ کتنے عرصے تک صحابی زندہ رہے ہوں گے؟ ایک دن ختم ہونا ہے. لیکن امام جو ہر زمانے میں ملے گا. کوئی زمانہ جو ہے امام سے خالی نہیں ہوگا. خالی ہوگا؟ نہیں خالی ہوگا. جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، زمانے کا امام، زمانے کا امام کیا ہے؟ درود پڑھو محمد. جو اپنے زمانے کے امام کو نہ جانے، آپ لاکھ کہیں مولا علی، لیکن آپ کے زمانے کا امام کون ہے؟
پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی زمانہ جو ہے امام سے خالی نہیں نہیں ہوگا. ہوگا. واہ واہ. ہر زمانے میں امام کا وجود ہوگا. ہو سکتا ہے ظاہر ہو سکتا ہے غائب ہو. غائب ہو. ہونا وجود ضروری ہے. ہاں. کوئی زمانہ جو ہے خالی نہیں ہوگا. اور ایک زمانے میں ایک ہی امام ہوگا. صحیح. ہو سکتا ہے ایک زمانے میں کئی امام ہوں. کربلا میں کتنے امام ہیں؟ امام حسین بھی امام ہے, امام سجاد بھی امام ہے, امام باقر بھی امام ہے. 3 امام ہیں, لیکن وقت کا امام کون ہے؟ امام حسین. وقت کے امام امام حسین ہے. ہو سکتا ہے امام ہوں, لیکن وقت کا ایک زمانے میں ایک امام ہو. ایک امام ہوتا ہے. اور پھر جو نہ پہچانے وہ جاہلیت کے موت مرا. جاہلیت یعنی جاہل نہیں, جاہلیت. جاہلیت. جاہل الگ ہوتا ہے اور جاہلیت الگ ہوتا ہے. زمانہ ہے جاہلیت. جاہلیت کہنے کا مطلب یہ ہے زمانہ ہے. جاہلیت کیا ہے؟ یہ دور تھا. وہ دور, وہ والا دور. یعنی کفر کا دور. کفر کا دور. زمانہ ہے کفر. یعنی اگر امام کو نہیں پہچانا ایسا ہے کہ جیسے کافر مر گیا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ امامت جو ہے اصول دین میں ہے. کیا کیا؟ اور وہ دین میں نہیں ہے, اصول دین میں ہے امامت. دین میں. درود پڑھیں محمد والوں. تو ہر زمانے میں آپ کو امام ملے گا. کوئی زمانہ جو ہے وہ امام سے خالی نہیں ہوگا, لیکن امام کی معرفت ہونی چاہیے. معرفت, تعلق کا پتہ ہو انسان کو. اس تعلق کا نام معرفت ہے. معرفت ہے. بے شک. اس تعلق کا نام معرفت ہے. گھر میں باپ ہو اور بیٹا باپ کو باپ ہی نہ سمجھے, پرواہ نہ کرے, کون کہے گا یہ بیٹا ہے, وہ باپ, یہ بیٹا اس کا ہے. اگر اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہ دے جو باپ کے متعلق ہیں اس کی ذمہ داریاں, ایسا ہے کہ جیسے معرفت ہے اس کی. ہاں میں تو معرفت ہے, پوچھے معرفت ہے. ہاں یہ تو جانتا ہے کہ میرا باپ ہے, لیکن اپنے کاموں کو انجام نہیں دے رہا. معرفت کا پتہ جو ہے اس سے چلتا ہے. اپنے کام کو بھی, اپنی ڈیوٹی کو بھی انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. آپ کے ہاں معرفت ہے. معرفت نام یاد کرنے کا معرفت نہیں ہے. آپ نام پوچھے, کوئی نام تو کتاب لیے ہیں سب یاد کر لیں, اس میں سے لا کے ایک کتاب لیا ہے مولا علی کے بارے میں, سب کچھ لکھا ہوا ہوگا, سب پتہ چل جائے گا. وہ کوئی مومن ہو جائے گا پڑھنے والا. کوئی مومن تو وہ ہے کہ جو وہ تعلق جو ہے اس کو یاد رکھے. بے شک. اگر تعلق اس کو بھول جائیں, آپ کہیں بھلا دیا, کیا بھلا دیا بھائی. میری دوستی ہے بہت زیادہ مثلاً کسی سے, میرے ہاں کوئی تقریب ہو اور اسی کو نہ بلاؤں, آپ نے بلا دیا, کیا بلایا میں نے, ارے بلایا کیا ہے, میں جانتا ہوں آپ کا نام یہ ہے, والد کا نام یہ ہے, سب کچھ جانتا ہوں, لیکن آج آپ نے میرے تعلق کو بلا دیا, میری محبت کو بلا دیا. آپ نے اپنے یہاں تقریب کی اور مجھے نہیں بلایا. یہ تعلق, یہ واسطہ جو امام سے ہے, وہ ہمارا امام ہے. اور امام ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں, اس کی وجہ سے یہ تعلق جو پیدا ہوا ہے. یہ درود پڑھیں محمد. محمد وآل محمد. ان مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاہلیت کی موت ہے. اہل سنت نے بھی اس حدیث کو استعمال یعنی بیان کیا ہے. بیان کرنا الگ ہوتا ہے اور اس کو صحیح سمجھنا جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. الگ بات ہے. اہل سنت کے یہاں جو مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو نہ ماننا ہو تو اس کی تعویل کر دیتے ہیں. بس من کن تو مولا کے مولا رہنے دو, مولا کے معنی کو بدل دو. مولا ہے اپنی جگہ پر, حدیث صحیح ہے, لیکن معنی جو ہے اس کے بدل دیں آپ تو ظاہر ہے سبھی چیز بدل جاتی ہے. آپ معنی کو اگر بدل دیں سب چیز بدل جاتی ہے. کوئی قتل ہو جائے یہاں پر فرض کریں, پتہ نہ کریں, لوگ پوچھے کیا ہوا, کس نے کیا ہو رہا ہے, شیعہ ہونے کی وجہ سے قتل کیا ہے. نہیں شیعہ نہیں, آپس کا جھگڑا ہے. آئے ہوئے بھی واپس چلے جائیں گے, جو آیا ہے وہ واپس چلا جائے, میرا اس سے کیا لینا دینا, آپس کا جھگڑا تھا. بات کو بدل دیا. پولیس کا کام ہے بات کو بدل دینا. بدل دو, اس کو بات کچھ ہے, بات کو بدل دو تاکہ لوگ جو ہیں گھر کو چلے جائیں.
नहीं आपस का मसला है इनका, कोई मसला नहीं, सुन्नी शिया का कोई मसला नहीं है। हम भी तो ये कह रहे हैं सुन्नी शिया का कोई मसला नहीं है। सुन्नी या शिया का अगर मसला होता, लोगों के दिल में आज आगा खामनाई की मोहब्बत क्यों होती? सुन्नी शिया का अगर कोई मसला है तो आगा खामनाई की मोहब्बत क्यों हो गई? पता चला यही अमेरिका के मुकाबले में खड़े हुए हैं। कितने हैं, लेकिन अली का चाहने वाला, अली का चाहने वाला बता रहा है अमेरिका के मुकाबले में खड़े होकर तो दिखाओ। बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। साबित करना, दावा करना आसान होता है, लेकिन उसको साबित करना है तो जान देना है। अगर आपने मौला से मोहब्बत की है तो ये मोहब्बत का इम्तिहान भी देना पड़ेगा आपको। दुनिया दुश्मन हो जाएगी, दुनिया दुश्मन है। अभी आपने पढ़ा, पहले भी मैंने बयान किया था, यही दुआए नदवा पढ़े। कितना कीना है लोगों के दिलों में अली का। क्यों कत्ल करना चाह रहे हैं ये? क्यों कत्ल करना चाहते हैं? रोजे से है मौला, मौला रोजे से है, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि कत्ल करें। रोजेदार को कत्ल कर दो, क्या दुश्मनी है? दुश्मनी? अरे इतनी जंगों में हमारे बाप दादा को इन्होंने कत्ल किया, हमारी उनकी मोहब्बत में जो आज हम अली से इंतकाम ले रहे हैं। वो अली के जिस जंग में भी जाते थे शौक शहादत में जाते थे, शहादत का शौक लेके जाता था, मैं शहीद हो जाऊंगा। लेकिन जब शहीद हुए, जब ज़रबत लगी, उस वक्त का फुस्तवर पिलखब, आज कामयाब हो गया, आज कामयाब हो गया। कहते हैं ना कि घर अफ्तार जो है घर पे करना चाहिए। एक किसी ने व्हाट्सएप पे भी एक साहब ने मुझसे भी पूछा कि क्या ये फजीलत है, अच्छा है कि घर पे अफ्तार करें? मौला ने भी घर पे अफ्तार किया। कभी हिबा फैसल के जाते थे, कभी एक बेटे, कभी दूसरे बेटे पे, कभी बीबी ज़ैनब के यहाँ अफ्तार कर रहे हैं। लेकिन आज की रात बीबी उम्मे कुलसूम के मेहमान, बाप आ गया, बाबा आए हैं अफ्तार के लिए, बेटी के साथ अफ्तार कर रहा है। बाबा आए, नमाज शुरू कर दी, बेटी ने दस्तरखान बिछा दिया, 3 चीजें रखी, दूध है, थोड़ा सा नमक है, जौ की रोटी है। बाबा जब फारिग हुए, दस्तरखान को देखा, गिरिया शुरू कर दिया। कहा बेटी तुम ये चाहती मैं ज्यादा देर तक खड़ा रहूं? इसके हलाल में हिसाब है, हराम में इकाब है, हिसाब किताब है। 3 खाने 2 खाने एक वक्त में मैं अली नहीं खा सकता। कौन से खाने थे? नमक खाना होता है, दूध खाना होता है। कहे एक खाना नहीं, जब तक नहीं उठाओगे जब तक बकरी खाओ, खाना उठाओ, एक खाना उठाओ बेटी। हो सकता है चाहने वाली बेटी ने चाहा हो कि नमक को उठा लो, दूध रहने दो, वाला लगा नहीं दूध उठा लो, नमक को रहने दो, मैं वक्त अफ्तार करूंगा। नहीं मालूम था मौला ने ये दूध किसके लिए छोड़ा। किसी वक्त यही दूध जो है उसी को पहुंचाया गया जिसने ज़रबत लगाई थी। कितना मेहरबान वाला। अफ्तार किया। बीबी उम्मे कुलसूम कहती हैं, फरमाती हैं कि पूरी रात बाबा जो है परेशान थे, कभी अंदर कभी बाहर, आसमान को देखते थे। फरमाते थे वादे का वक्त आ गया, वक्त जो है आ गया। कहा बाबा क्यों परेशान है? कहा बेटी मैं सुबह को शहीद कर दिया जाऊंगा। बाप अपनी बेटी को शहादत की खबर दे। हत्ता मतला इल फज्र, देखो शब कदर में फजर को फरामोश न करना। मौला ने फजर का इंतजार किया। जैसे ही फजर हुई जाने लगे मस्जिद। बेटी ने कहा बाबा आज मस्जिद न जाए। घर में मुर्गाबियाँ पड़ी हुई थी।
لیکن کبھی علی کے پاس اس طریقے سے نہیں آئی جس طریقے سے آج آئی. چیخنے چلانے لگی. کسی نے ہٹانا چاہا, کہا نہیں ہٹاؤ نہیں ان کو, ابھی یہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, ابھی یہ لوہا پڑے گی. مرغابیوں کی بھی پتہ ہے کہ مولا جا رہے تھے, ہم واپس نہیں آئیں گے. کہا میں کو سب خیال رکھنا ان کا, ان کے دانے کا, ان کے پانی کا خیال رکھنا. ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں یہ بھوکی پیاسی رہ جائے. میں کہوں گا مولا مرغابیوں کا آپ کا خیال. لیکن 20 سال کے بعد سکینہ بہت پیاسی تھی. لیکن جب حسین گھوڑے سے گرے, زلجھنا پہنچا خیمے کے اوپر کے بتائے, حسین گھوڑے سے گر گئے. بچی خیمے سے نکلی, ایک مرتبہ اپنے منہ کو گھوڑے کے منہ سے ملا دیا. کہا گھوڑے یہ بتا دے, بابا کے گھوڑے یہ بتا کہ میرے بابا کو جب سبا کیا پانی پلایا تھا یا نہ پلایا تھا. سکینہ بہت پیاسی تھی, لیکن بابا سکینہ سے پیاسا تھا. بابا کی پیاس جیسے ہی ضربت لگی, میں نے مختصر کیا, جب آپ کے سر میں ضربت لگی, کہا اس تو رب کعبہ کا قسم میں علی کامیاب ہو گیا. امام حسن دوڑے منع کر دیا تھا کہ میرے ساتھ آج مسجد نہیں آنا. دیکھا بابا سر سے وہاں کی مٹی اٹھا کر سر میں ڈال رہا. نماز کو تمام کرایا, امام حسن مجتبیٰ نے بابا کو اٹھایا, لے کر چلے گھر کی طرف. جب گھر قریب آیا, کہا بس رہنے تو, پہلے میرے دوستوں سے کہو یہاں سے واپس چلے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ زینب ام کلثوم کی آواز ان کے کانوں میں. میں کہوں مولا یہی کوفہ ہوگا, آج زینب دروازے کے پیچھے, لیکن کل بازاروں میں درباروں میں جانا پڑے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. یا اللہ اس تھوڑی سی عبادت کو قبول فرما. الہی آمین. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. الہی ان کی آمین. توجہات کو ہمارے شامل فرما. الہی ان کے آمین. ظہور میں جلدی فرما. الہی آمین. ان کے آوان انصار میں قرار. الہی آمین. جاؤ حسین.